بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سفر آفرت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ قارون بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کے شہر کے لوگ اس کے حسن کو چاند سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اس کے حسن و جمال نے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے بجائے قارون کہنے کے پیار سے اسے منور کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کی فضیلت یہ بھی تھی کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا اور نہایت ہی باادب با اخلاق لوگوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ سورۃ القصص میں آیا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بے شمار مال سے نوازا۔ کہا جاتا ہے کہ کہیں سے اسے سونا بنانے کی ترکیب کا نسخہ ہاتھ لگ گیا تھا اور اس نسخے کے مطابق سونا بنانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اپنی قوم کے غریب لوگوں کی مدد کرتا اور اپنے مال و متاع میں سے زکوٰۃ بھی نکالتا تھا، لیکن ہوا یوں کہ جیسے اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہونے لگی، شیطان بھی اس کے دل پر قدم جمانے لگا۔ آخر قدرت خداوندی کی عطا پہ عطا سے یہ اپنی قوم میں سب سے مالدار ہونے کی وجہ سے فرعون کے بعد بادشاہ بن گیا۔ قارون جوں جوں مال و دولت پاتا گیا ویسے ویسے اس کی طبیعت میں پہلے کی نسبت تبدیلی آنے لگی۔ جہاں پہلے وہ خوشبخت باادب با اخلاق لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اب مال و دولت کے گھمنڈ تکبر کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں گرنے لگا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس کے سلوک کو دریافت فرمایا تو آپ قارون کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے نئے محل میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے خیر خواہ اس لیے بھی تھے کہ وہ توریت کا عالم تھا، پھر یہ کہ اس کی ابتدائی زندگی بھی شریفوں جیسی گزری اور وہ آپ علیہ السلام کے چچا کا بھی بیٹا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اترا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور وہ احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر کیا، اور زمین میں فساد چاہنے والا نہ ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کی خیر خواہی چاہی، لیکن وہ بدبخت تھا، اپنے نصیبوں کو بدبختی کے دامن میں دھکیل رہا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دلی صدمہ پہنچانے اور لوگوں میں آپ علیہ السلام کے مقام کو برا پیش کرنے کے لیے سوچنے لگا۔ اس نے ایک عورت کو مال و متاع کا لالچ دیا اور اسے کہا کہ کل میں موسیٰ کو بڑے دربار میں بلاؤں گا تو تو نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدکاری کی گواہی دینی ہے۔ وہ عورت مال و متاع کی لالچ میں ایسا کرنے پہ راضی ہو گئی۔ اگلے دن کی صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ادھر قارون بڑے بڑے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور موسیٰ علیہ السلام کو بدنام زمانہ کرنے کے انجام کی سوچ سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ تم ہمارے دربار میں آؤ اور ہمیں کچھ نصیحت کرو، لیکن اس کی بدبختی کا ستارہ طلوع ہو چکا تھا اور اس کے پیغام کے پس پردہ ایک گھناؤنی سازش تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے تو وہ آپ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ ہمیں بڑی نصیحتیں کرتے ہیں اور اپنے متعلق بھی تو بتاؤ کہ آپ نے فلاں قبیلے کی فلاں عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس سے زنا کیا ہے۔ لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگوں نے آپ علیہ السلام پر طرح طرح کی باتیں کسنا شروع کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوشش کر کے لوگوں سے کہا کہ یہ شخص قارون جھوٹ کہتا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، میرا رب گواہ ہے۔ قارون نے غرور و تکبر کی کیفیت میں کہا کہ موسیٰ، آپ اپنی صفائی کیسے ثابت کریں گے؟ ہم نے تو اس عورت کو بھی دربار میں طلب کر لیا ہے۔ چنانچہ قارون نے اسے بڑے دربار میں بلایا اور کہا، لوگوں کو بتاؤ کہ موسیٰ پیغمبری کے دعوے کرتا ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ عورت پر قدرت خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام کا ایسا رعب و دبدبہ پڑا کہ وہ سہم گئی اور کانپتے کانپتے بولنے لگی کہ اے اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ، قارون ظالم اور سرکش انسان ہے۔
اس نے مجھے آپ پر بدکاری کا الزام لگانے کے لیے بہت سا مال و متاع دیا اور آپ پر بہتان لگانے پر آمادہ کیا ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کو دلی صدمہ ہوا اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی پاکیزگی کے ثابت ہونے پر سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں سجدے کی حالت میں گر کے اپنے رب کی بارگاہ میں قارون کی شکایت کی اور اس کو سزا ملنے کی بدعا کی۔ چنانچہ خدائے جبار نے جب اپنے کلیم پر الزام تراشی کا منظر دیکھا اور پیغمبر کو آنسوؤں سے لبریز دیکھا تو قدرت الہی کے قہر کو جوش آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور کہا، اے موسیٰ، تیرے رب نے تجھے اختیار دیا، تو اسے جو سزا دینا چاہتا ہے اسے دے دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھایا اور بڑے مجمع میں اعلان کیا، جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ سوائے 2 بدبخت آدمیوں کے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، یہ سامنے کھڑا شخص غرور و تکبر کا پتلا تیرے رب کے پیغمبر پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے، تیرے رب کے پیغمبر کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی زمین کو حکم دیا، زمین نے قارون کو گھٹنوں تک کھینچ لیا، وہ زمین میں دھنس گیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس نے اپنے لیے یہ سزا دیکھی تو رشتہ داروں سے التجا کرنے لگا کہ موسیٰ سے سفارش کرو، لیکن آپ علیہ السلام نے ذرا بھی توجہ نہ دی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھنستا چلا گیا۔ وہ 2 شخص جو قارون کے بہت بڑے حامی تھے لوگوں سے کہنے لگے، دیکھو موسیٰ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ قارون کے اس طرح مرنے کے بعد آپ علیہ السلام اس کے محلات اور مال و دولت پر قبضہ کر لیں اور ہم پر حکومت کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون کا خزانہ، محلات، مال و متاع سب کچھ زمین میں دھنسا دے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القصص میں فرمایا ہے کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت موجود نہ تھی جو اللہ کی گرفت سے اسے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔